الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ تارکی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج ہم آپ کو وظیفہ مال کی فراوانی کا نسخہ بتاتے ہیں کہ مال کی فراوانی کس طرح ہوتی ہے۔ رزق کمانا ہمارے ہاں تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ دین سے نکل گیا، بس یہ اپنے رزق کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی کی روایت ہے، جو سچا تاجر، امانت دار تاجر ہوگا وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری جگہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا رب عز و جل کا دوست ہے۔ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، یہ رب تعالیٰ کا وہ شخص دوست ہے۔ تو جب بھی آپ کو رزق میں فراوانی ہو، رب تعالیٰ اپنے بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے اور مال لے کے بھی آزماتا ہے۔ اور جو رب کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ دونوں صورتوں میں رب کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اگر انہیں مال دیا جائے تب بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور ان سے مال لے لیا جائے تب بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رب عز و جل کو قرض دو۔ اب جو شخص رب تعالیٰ کے صدقہ دیتا ہے، رب تعالیٰ کے لیے صدقہ دیتا ہے، تو رب عز و جل اپنے وعدے کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتا ہے اس شخص کو۔ تو جب بھی آپ رزق کے معاملات جب بھی آپ کے بہتر ہوں یا بگڑ جائیں تو دونوں صورتوں میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ صدقہ دیا کریں، کہ صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اور رزق کی فراوانی اس چیز سے ہوتی ہے۔ یہ آپ رب تعالیٰ سے قرض عطا کر رہے ہیں، قرض رب تعالیٰ کو دے رہے ہیں، جس میں رب عز و جل اپنے دیے ہوئے سے آپ کو دگنا اسے عطا کرتا ہے۔ وَتَجِدُ عِندَ اللَّهِ، اور وہ پا لیتا ہے رب عز و جل سے۔ تو رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب عز و جل جب بھی ہمارے رزق میں فراوانی دے تو ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں نماز اور وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔